کیا آپ زندگی کے چیلنجوں سے مغلوب محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں امن، سکون اور خوشی کے احساس کی خواہش رکھتے ہیں؟ یقیناً میں آپ کو سوچتے ہوئے محسوس کر سکتا ہوں کہ ہاں، تو میں آپ کے حوصلوں میں جان پیدا کرنے، انہیں بلند کرنے اور آسمانوں تک لے جانے کے لیے چاہتا ہوں۔ کیا آپ ایک ایسی زندگی کا تصور کریں جہاں آپ کی پریشانیاں برف کی مانند پگھل جائیں، جہاں خوشیاں آپ کے دل میں دریا کی طرح بہتی ہو، اور جہاں آپ پہلے سے کہیں زیادہ خود کو اللہ کے قریب محسوس کریں۔ اس کے لیے آج میں بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور عمل کیا جادوئی چھڑی بلکہ صدیوں پرانے مدفون خزانوں میں سے ایک انمول خزانہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ اس طرح لا سکتا ہے جیسے کوئی خواب ہو۔ تو ہاں، اسے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینا بھی کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج آپ جو کچھ سیکھنے والے ہیں، مجھے میرے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا، آپ کو اسی شخصیت کا مالک بنا ڈالے گا جو کامیابی کے منازل طے کرنے سے نہ کبھی تھکے نہ اس کے حوصلے پست ہو سکیں۔ یہ میری کافی دنوں کی محنت ہے۔ باقی ویڈیوز کے لیے مجھے اب تک اتنی مشقت کا سامنا نہیں ہوا جتنی اسے ایک ویڈیو کی تیاری میں اٹھانی پڑی۔ یہ میری کافی دنوں کی محنت ہے۔ ایڈیٹنگ میں نے کوئی مہارت نہیں دکھائی، یہ وقت کا فضول ضیاع ہے، بلکہ اصل خزانہ ہیرے جواہرات ڈھونڈنے، انہیں نکھارنے اور ایک مختصر ویڈیو کی صورت میں پیش کرنے نے مجھے کافی مشقت میں ڈالا۔ امید ہے میری یہ محنت رائگاں نہیں جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیرے گی۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم انسانوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے اسلام کی پیاری اور خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی انمول چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں، اگر اسے سمجھ کر، اس کی قدر پہچان کر اور اسے خلوص نیت سے اپنا کر اپنی زندگی میں سانس کی مثل شامل کر لیں تو دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی خوشی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں ایسے دور ہوں گی جیسے پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوشحالی اور دنیا و آخرت کی کامیابی سے نوازے گا۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے جو حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی کو پہلے سے بہت بہتر بنا سکتا ہے، اور یہ عمل ہے اللہ کی خاطر سب سے حسن اخلاق کا معاملہ اختیار کرنا۔ اور ہاں، یہ کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ایک زبردست اور انتہائی طاقتور عمل جو آپ کی زندگی میں خوشیوں، برکتوں اور مسرتوں کا سیلاب لے آئے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، اللہ کی رضا کے لیے سب سے حسن اخلاق کا معاملہ اختیار کرنا ایک سادہ لیکن انتہائی طاقتور تبدیلی کا عمل ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں امن و امان، سکون و اطمینان، راحت و آرام، خوشی اور لامتناہی نعمتوں سے بھری زندگی کو کھولنے کی کلید ہے۔ لیکن حسن اخلاق کا اصل مطلب کیا ہے، اور یہ ہماری زندگیوں میں اتنی گہری تبدیلیوں کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ آخر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی پاور، اتنی طاقت کیوں رکھی ہے؟ اس میں زندگیوں کو بدلنے والی برکات رکھنے کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، اور ہم اسے اپنی زندگیوں میں کیسے شامل کریں؟ آئیے مل کر اس کا جائزہ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں کہ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں، جبکہ اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی ہے رویہ، برتاؤ، عادت۔ یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور اگر عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ برے افعال ادا ہوں تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خوشحالی کے لیے، کامیابی کی بلندیوں کو چھونے کے لیے اچھے اخلاق صرف اپنوں تک محدود نہ ہوں، بلکہ اگر حقیقی معنوں میں خوشحالی اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہر خاص و عام کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ آگے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے کفریہ طاقتوں نے ہم سے ہمارے یہ قیمتی ورثہ چھیننے کے لیے خفیہ طور پر گیم کھیلی اور ہمارے دلوں میں اس عظیم الشان، عظیم البرکت، انتہائی قیمتی اور انمول عمل کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ ان کی خفیہ مشن کاری نے آج ہماری یہ ذہنیت تخلیق کر دی ہے کہ اچھے اخلاق والا انسان گدھا ہے۔ یہ جو اچھے اخلاق والا انسان ہے وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ جو اچھے اخلاق والا انسان ہے وہ اسے ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ ہر جگہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے خلاف انہوں نے بد اخلاقی کو بطور اعلیٰ شخصیت کے پیش کیا۔
عوام کی ذہنیت میں یہ خرابی پیدا کر دی ہے کہ اخلاق ایک بری اور بیکار چیز ہے، جبکہ بد اخلاقی اچھی اور بہت بہترین چیز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس ناپاک مشن کے لیے انہوں نے ہر دور میں ہر چیز کا سہارا لیا۔ آج کل اسے ایٹیٹیوڈ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی آج بد اخلاق شخص خود کو برا کہنے اور اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اس خبیث اور شیطانی فعل پر فخر کرتے ہیں۔ اس لعنت کو ایٹیٹیوڈ سمجھتا ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، آگے اس پر تفصیل سے بات کروں گا، بس مختصراً اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے اخلاق کتنی ہی بری، اتنی ہی حقیر شے تھی، تو پھر قرآن نے وجہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیوں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے لیے محنت فرمائی، اسے عام کرنے کی جدوجہد کی، اس کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے، اور ہم اس عظیم الشان عظیم البرکت عمل کو حقیر سمجھ بیٹھے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حسن اخلاق کی اتنی اہمیت تھی کہ اپنے لیے حسن اخلاق کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے میری بناوٹ کو سنوارا ہے تو میرے اخلاق کو بھی سنوار دے، اور بد اخلاقی سے بچنے کی بھی توفیق مانگتے تھے، اور یہ دعا کرتے اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس پوری مدت میں جو کام میں نے کیا، آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا، اور جو کام نہیں کیا اس پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ 10 سال کی مدت میں خدمت کرنے والے کے بہت سے کام خلاف تباہ ہوئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ فحش کے پاس جاتے تھے، نہ بازاروں میں شور و شغب کرتے تھے، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز حسن اخلاق ہے، اور اللہ تعالیٰ گالی گلوچ کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتے ہیں، یعنی ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے حسن خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رات کو عبادت میں جاگتا اور دن بھر روزہ رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یمن کا عامل مقرر کر کے بھیجنے کے وقت آخری وصیت جو آپ نے مجھے اس وقت فرمائی جبکہ میں اپنے ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا وہ یہ تھی اے معاذ، لوگوں سے حسن خلق کا برتاؤ کرنا۔ پیارے دوستوں، اسی طرح کی متعدد روایات ہیں جو اچھے اخلاق کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہیں اور اس کے بے شمار اور ان گنت فضائل فوائد بھی بیان فرماتی ہے۔ پیارے دوستوں، حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں جیسے معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نیک کام میں اپنی توانائی خرچ کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندے پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی و بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث مسلمان بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کو احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنے میں کشادگی کرنا۔ اگر ان تمام چیزوں کو چند لفظوں میں سمیٹوں تو ایمانداری، دیانتداری، مہربانی، صبر و تحمل، احترام، سخاوت اور معافی وغیرہ
یہ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کے بارے میں ہے جس طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہتے ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور اسے خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ جب ہم اچھے اخلاق سے کام لیتے ہیں تو ہمارے اعمال میں بہت بہت برکت ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی ہمارا آخری مقصد بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بھلائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی، گویا وہ تمہارا گرمجوش دوست بن گیا ہے۔ جب آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، جب آپ اپنے غصے پر صبر کا انتخاب کرتے ہیں، جب آپ بے عزتی کی بجائے عزت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے سخت دشمن بھی آپ کے قریبی دوست بن سکتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق کی طاقت ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے اپنے دلوں کو بدلتا ہے بلکہ ہمارے آس پاس کے ماحول اور لوگوں کے دلوں کو بھی پوری طرح بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی عادات اختیار کرے اور برائیوں کو ترک کرے، غضب کو چھوڑ کر صبر اختیار کرے، جہالت کو ترک کر کے برداشت کو اختیار کرے اور انتقام کی بجائے درگزر کرے، اور بخل پر سخاوت کو، بزدلی پر دلیری کو اور بے لگامی کا عفت کو ترجیح دے۔ فرمایا اگر کوئی غصہ کرے تو اس کے مقابلے میں صبر کیا جائے، کوئی جہالت کرے تو تحمل کرے، اور کوئی بدسلوکی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ حسن سلوک ایک لہر کی طرح ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ مہربانی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ شخص اچھا محسوس کرتا ہے اور زیادہ امکان ہے کہ وہ اس مہربانی کو دوسروں تک پہنچائے، جو کہ پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ رد عمل ہے جو مثبتیت اور خوشی کو دور دور تک پھیلاتا ہے۔ کسی کی طرف محض مسکرا کر، مدد کا ہاتھ دے کر یا نرمی سے بات کرنے سے آپ نہ صرف کسی اور کا دین روشن کر رہے ہیں بلکہ آپ اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات بھی کما رہے ہیں، اور وہ انعامات آپ کی اپنی زندگی میں سکون اور خوشی لائیں گے ان طریقوں سے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ انہیں سوچنے کے لیے ہماری سوچ ہی نہ کافی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اچھے اخلاق کی اہمیت پر زور دیا۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق اور کردار بہترین ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا کردار اور طرز عمل ہی ہمیں صحیح معنوں میں متعین کرتا ہے۔ ہمارے اچھے اخلاق ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ بد اخلاقی کی دنیاوی اخروی برائیوں پر غور تو کیجئے، آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی۔ بد اخلاق شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، اسے دنیاوی معاملات میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور لوگوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ بد اخلاق انسان کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بندہ برے اخلاق کے سبب جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ سکتا ہے۔ بد اخلاق انسان اپنے آپ کو دنیاوی مصیبتوں میں گرفتار کر لیتا ہے۔ بد اخلاق شخص ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اللہ کی رضا کے لیے اچھے اخلاق کو اپنانا ایک طاقتور عمل ہے جو آپ کی زندگی کو پوری طرح بدل دے گا۔ یہ آپ کے لیے خوشی کا سیلاب لائے گا اور آپ کی پریشانیوں کو اسے دور کرے گا جیسے پہلے کبھی پریشان ہوئے ہی نہیں۔ سو ایک چھوٹی سی تبدیلی کر کے آج ہی شروع کریں اور سب کے لیے مہربان بنیں، صبر کریں، احترام کا مظاہرہ کریں۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ انشاءاللہ آپ آزما کر دیکھیں اور اپنا تجربہ ہم سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئیے مل کر اچھے اخلاق کی خوشبو سے دنیا کو معطر کریں اور اس خوبصورت پیغام کو دنیا بھر میں عام کریں۔ اللہ ہماری کوششوں میں اخلاص پیدا فرما کر امت کے لیے نفع کا ذریعہ بنائے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے نہایت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام جو آپ کو اچھا لگتا ہو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر زیادہ لکھنا نہیں آتا تو صرف اللہ لکھ کر ٹائپ کر لیں۔ پڑھنے والا جب تک پڑھے گا آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔